بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ علیہ السلام جائیے اور آپ علیہ السلام کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ بولے بنی اسرائیل اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں جبارین کے شہر میں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ علیہ السلام جائیے اور آپ علیہ السلام کا رب، تم دونوں آپس میں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان دو آدمیوں کو کالیب علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ ان پر حملے کے لیے بس دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے داخلے کی دیر ہے، دشمن بھاگ جائے گا۔ لیکن انہوں نے حد سے بڑھا ہوا گستاخانہ جملہ کہا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب، تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کے برعکس جنگ بدر کے موقع پر جنگ کے اچانک سامنے آنے کے باوجود اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عزم و ہمت اور شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما نے بدر کے دن عرض کیا، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام جائیے اور آپ علیہ السلام کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ایسے محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہو گئی ہو۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ اور ہمیں ان کی صحبت و قرب سے بچا، یا یہ معنی کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اس پر ایسے بدل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے اختیار میں میری جان اور اپنے بھائی کے سوا کچھ نہیں، تو ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آئے اور ان کے ساتھ ہم بھی اس لپیٹ میں آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم سرکشی اور نافرمانی پر تل جائے تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام اور مصالحین کی بھی وہاں کچھ پیش نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔